अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खबर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की जो बड़ी खबर है, आम खबर है, सुप्रीम कोर्ट का जो खुद के नोटिस केस था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ, उसका तफसीली फैसला सामने आ गया है। उस फैसले में क्या लिखा गया है, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से में हम बात करेंगे। उसके बाद तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है, PMLN का रद्द-ए-अमल आया है। जो उस फैसले में जो डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम-ए-एतमाद को मुस्तरद किया गया है, उसमें जो एक नोट सामने आया है, हम आपको पढ़ते हैं। ये इजाफी नोट है जस्टिस मजहर आलम खेल का। और ये इजाफी नोट क्या कहता है, क्योंकि इसकी बेसिस पे पूरी बहस अगले चंद घंटों में उसकी तरफ टर्न हो गई। ये नोट कहता है कि आइन का आगाज इस बात से होता है कि इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुकद्दस इमानत है और इस मुकद्दस इमानत को सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए ही बरूए कार लाया जा सकता है। ताहम दूसरों के साथ साथ सदर ममलिकत, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर कानून की जानिब से इस मुकद्दस इमानत की खिलाफ वर्जी की गई, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करारदाद पर रायशुमारी से रोका गया। आइन की इस सरी खिलाफ वर्जी के नताइज होने चाहिए और कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर के करारदाद मुस्तरद करने से लेकर सदर की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने तक गैर आइनी इकदामात का एक सिलसिला देखने में आया, जो मामूल की कार्रवाई हरगिज नहीं थी, बल्कि ये पहले से तयशुदा और सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था, जिसका मकसद आइन के साथ धोखेबाजी करते हुए अदम एतमाद की करारदाद को नाकाम बनाना था। आइन का आर्टिकल 5, जो आइन की पासदारी का मैंडेट देता है, इसका सहारा लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। आगे चल के इस नोट में मजीद लिखा गया है, तमाम ऊपर बताए गए गैर आइनी इकदामात पर क्या आर्टिकल 6 लागू होता है, इसके तयन का फैसला पार्लियामेंटेरियंस पर छोड़ते हैं। आया वो ऐसे गैर आइनी इकदामात के दरवाजे खुले रखते हैं या मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल को रोकने के लिए मुनासिब इकदाम उठाते हैं। जैसे ही ये तहरीरी फैसला जो डिटेल्ड है सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। PMLN की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंडिया के आर्टिकल 6 की कार्रवाई के बारे में हुकूमत जो है बड़ा सीरियसली सोच रही है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है, ये उसका इख्तियार है, इसलिए इस पे काम शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत पाबंद है इस फैसले की रूह से, रेफरेंस बनता है, इसका जिक्र फैसले में भी है। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास और पार्लियामेंट के पास इस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस बात से पहलू तही करें कि इनके खिलाफ, जिनका बाकायदा नाम है प्रेसिडेंट, PM, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लॉ मिनिस्टर, उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस ना भेजा जाए या उनके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। यही नहीं, सदर पाकिस्तान से अपील की राना सनाउल्लाह साहब ने कि वो खुद ही जो है मुस्ताफी हो जाएं ये फैसला पढ़ने के बाद। मैं मुतालबा करता हूं कि ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे पे बैठा है, उसे इतनी तो पासदारी करनी चाहिए कि इस फैसले के बाद उसे जो है वो स्टेप डाउन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने भी इसका जवाब दिया। असद कैसर साहब ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब ने अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद कैसर साहब, जिसके बारे में हुकूमत कह रही है कि हम रेफरेंस पे काम कर रहे हैं, नाअहली का भी आर्टिकल 6 के तहत जो कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने कोई गैर आइनी इकदाम नहीं किया, अपनी अपील के सुनने का हम इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट के मामलात में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स होती हैं, अदालत इसका अहाता नहीं कर सकता, ना अदालत जो है उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर इदारे के लिए अपना पैरामीटर जो है ना तय किया गया है। हमने कंसर्न अपने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं और मुझे उम्मीद है कि हालात को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हमारा रिव्यू केस जल्द अज जल्द लगाएगा। हमने जो भी काम किया है कानून के मुताबिक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए क्या है, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो। फवाद चौधरी साहब ने तो एक बहुत ही अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो एक कदम बल्कि कई कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 6 की बात होगी तो इस मुल्क में जो गले हैं वो कम पड़ जाएंगे।
بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی، یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے، گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں. سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے. ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا، کیا کیا. تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. سو کلیئرلی فواد چودھری صاحب نے آج اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو بڑی کلیئرلی ٹیک آن کیا. اس کے بعد خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اپنے جلسے میں اپنی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس فیصلے کے اوپر اس کا اظہار کیا. آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی سن کے سپریم کورٹ نے کہا کہ تفتیش نہیں کی گئی مراسلے کے اوپر. میں نے پہلے کیبنٹ کے سامنے وہ مراسلہ رکھا، کیبنٹ کے منٹس موجود ہیں. میں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے رکھا، پارلیمنٹ کے سامنے رکھا. اسپیکر نے وہ مراسلہ سائفر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھجوایا. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ مراسلہ چیف جسٹس کو بھجوایا کہ انکوائری ہو. تو اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا. سو گومن صاحب، آرٹیکل 6 کے بارے میں حکومت نے آج یہ بات کہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب، پرسنلی میرے لیے بڑا پرابلمٹک ہے کہ اگر ایک سیاستدان ہی ایک دوسرے کے خلاف آرٹیکل 6 انیشیٹ کریں، کیونکہ اس ملک میں تو ہم نے آئین شکنوں جو ہمارے آمر ہوتے ہیں یا جو مارشل لا لگتے ہیں، کبھی ہم نے ان پہ آرٹیکل 6 ہوتے نہیں دیکھا. کوشش کی مرہوا نہیں، لیکن اگر ایک سیاسی جماعت بلکہ کولیشن ہے وہ مل کے ایک اور سیاسی جماعت کے اوپر آرٹیکل 6 کے مقدمے کو پرسو کرتی ہے تو میرے لیے بڑا ایک پرابلمٹک اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا تشویشناک بات ہوگی. رانا صاحب فیڈرل منسٹر ہیں، ظاہر ہے اس ملک کے اندر ایک آئینی حکومت موجود ہے اور حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ وہ آرٹیکل 6 کو انووک کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آرٹیکل 6 کا ذکر ہوا، میرے خیال میں اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ناظرین کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اضافی نوٹ ہے ایک جج صاحب کا، میاں خیل صاحب کا. انہوں نے اضافی نوٹ کے اندر یہ نہیں کہا کہ حکومت کو آرٹیکل 6 انووک کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ میری نظر میں یہ قانون آئین کی وائلیشن ہوئی ہے اور ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے اور یہ پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہیے، پارلیمنٹریزم کو دیکھنا چاہیے کہ فیوچر کے اندر اس طرح کے کسی عمل کو روکنے کے لیے کیا آرٹیکل 6 کو انووک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اضافی نوٹ ہے. اضافی نوٹ کی آئینی حیثیت اتنی ہے. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لاہور کے اندر جب فیصلہ آیا جس میں وہاں پہ اکثریتی ججمنٹ نے یہ کہا کہ جو حمزہ شہباز ہے ان کا جو الیکشن ہوا ہے وہ وائلیشن ہوا ہے، لیکن وہ کنٹینیو کریں جب تک کہ نیا الیکشن نہیں ہو جاتا. وہ 22 کی جو تاریخ بھی دے دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک ایڈیشنل نوٹ بھی یہ کہا گیا اس کے اندر کہ جو ہے عثمان جو بزدار صاحب ہیں ان کو بحال سمجھا جائے کیونکہ ان کی جو الیکشن ہے یہ وائلیشن میں ہوا ہے، اس کے اندر پرابلمز ہیں. تو حمزہ شہباز جب تک دوبارہ الیکٹ ہو کے نہیں آتے 22 تاریخ کو اس مہینے کو جب الیکشن ہونے ہیں تو تب تک جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو بحال سمجھا جائے. تو یہ اضافی نوٹ ہے، اس کے اوپر حکومت جو ہے رانا صاحب جو اپنا بالکل مطمع نظر رکھ سکتے ہیں عوام کے سامنے، لیکن اضافی نوٹ کی آئینی اور قانونی حیثیت اس طرح سے نہیں یعنی ہوتی جو سپریم کہ کورٹ نے انہیں پابند نہیں کیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اگر آج یا اسی دن جو ہے سپریم کورٹ کہہ سکتی تھی اپنے فیصلے کے اندر کہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے عمران خان کے اوپر، جو پریزیڈنٹ الوی صاحب کے اوپر، وزیر قانون جو فواد چودھری صاحب ہیں اس وقت کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحب کے اوپر وہ لگا سکتے ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ ہے ماریا کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ جو ججمنٹس ہیں وہ اپنی منشا کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں. ابھی مریم صاحبہ کو میں جلسے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی میرے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ غلط تھا، وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی میں صادق امین ہوں، جب نواز شریف صاحب کو نکالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. تو میرے خیال میں یہ پک اینڈ چوز جو چیری پکنگ نہیں ہونی چاہیے. تو میں آپ کی بات کے ساتھ بالکل متفق ہوں جو آپ نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا یہ جو قضیہ ہے میرے خیال میں اس جہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے ضرور لگنا چاہیے. ہمت نہیں پڑتی نا، وہ ہمت نہیں پڑتی وہاں پر جلتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی یہ ایسا کریں گے، ظاہر ہے صبح میرے حال میں کابینہ کی میٹنگ ہے، میری جو بات ہوئی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، ظاہر بات ہے یہ مخلوط حکومت ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہے، باقی بھی لوگ بیٹھے ہیں.
رانا صاحب نے آج تھوڑا سا وہ ڈرانے کی کوشش کی ہے. ادروائز بنانا بھی ہے تو ضرور بنائے. میری ذاتی رائے کے اندر رانا صاحب کو ضرور بنانا چاہیے کہ ریفرنس الیکشن کمیشن میں لے کے جانا ہے, اسپیکر کے ذریعے کروانا ہے, ایونچولی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جانا ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بخوبی اس کو سمجھ لے گی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ہمارے جو آنریبل ججز صاحبان عدالت عظمیٰ کے کہ اس طرح کی وائلیشن ہوئی ہے کہ عمران خان, پریزیڈنٹ الوی یا سابقہ حکومت کے باقی جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف یہ آرٹیکل 6 انووک ہونا چاہیے, تو ضرور ہونا چاہیے. میں پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے لیے دیکھنے کے لیے. چودھری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی چوئی صاحب, یہ آرٹیکل جو 6 ہے یہ کیا لگتا ہے کہ یہ تابڑ توڑ پریس کانفرنسز اس وجہ سے بھی ہو رہی ہیں کہ الیکشن آنا ہے, الیکشن سے پہلے ایک نیریٹو بھی بنانا ہے, پھر مخالفین کو ڈرانا بھی ہے, یا یہ حکومت آپ کو سیریس لگ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 کے بارے میں یہ سنجیدگی سے سوچ رہی؟ تو جس حکومت کو کوئی پاکستانی سیریسلی نہیں لیتا اور 3 مہینے میں انہوں نے 600 دفعہ کہا ہے آج ہم عمران خان کو گرفتار کر رہے ہیں, آج اس کے ساتھیوں کو کر رہے ہیں, آج اگر میں ایک آدمی بھی اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دوں گا, آج میں ایک بندے کو بھی وہاں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنے گھروں سے نکلنے سے یعنی مجبور ہو چکے ہیں. اب پورے ملک میں جس طرح عمران خان کے بیانیے کو لوگوں نے قبول کیا ہے, اس کے بعد یہ کوئی مقدمہ ان پر بنائیں, ان کو گرفتار کریں, ان کے خلاف کارروائی کریں, یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ہی مارتے جائیں گے. اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. ہاں البتہ اگر یہ 3 مہینے میں کچھ ایسا کرتے جو عمران خان سے قوم یا لوگ نالاں تھے اس کے برعکس یہاں کو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جاتی تو ہم بھی کہتے بھی ٹھیک ہے بھائی آپ نے بڑا اچھا کیا. آپ نے تو اس ملک میں عذاب نازل کر دیا لوگوں پر اور کوئی رے آف ہوپ نہیں ہے. اگر آپ کو ماریا کو اور خاور کو نظر آتی ہے تو مجھے بھی بتا دیں. اچھا چوئی صاحب, آج ایک خبر چل رہی ہے, میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے, کچھ اس طرح کا پلان بن رہا ہے کہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر کچھ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں اور خاص طور پر سابقہ حکومت اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو جو گرفتار کرنے کی بھی کوشش ہوگی. آپ کو یاد ہوگا چند ایک مقدمات ہوئے ہیں جس میں کافی زیادہ لوگوں کو جو نامعلوم رکھا گیا ہے, تو اس نامعلوم لسٹ کے اندر کسی کو بھی ڈال کے گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو لاہور سے کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے ان کی جو ٹون ہے, جو بیماریاں بھی کہہ رہی تھی, کافی اگریسو ہوتی جا رہی ہے, تھریٹنگ ہوتی جا رہی ہے, لہٰذا ان کا بندوبست کرنا چاہیے اور بندوبست کرنے کی اشد ضرورت ہے. تو لاہور سے آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ ابھی تو شیر شید بھی رو پیٹ رہے تھے کہ میرے گھر پر بھی گھیرا ڈالا ہوا ہے, باقیوں پر بھی پرچے جس پر جتنے مرضی کر لو. 1500 پرچے تو میرے خیال عمران خان پر کیے ہوئے ہیں, اس کا کیا بنے گا؟ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے تو آپ سری لنکا اور کئی دوسرے ملکوں کو بھول جائیں, یہاں جو غدر مچے گا. یہ سیڈلی مسٹیکن. ان کو چاہیے فری فیئر امپارشل الیکشن ہونے دیں 17 جولائی کو, اور جس کی اکثریت ہو وہ پنجاب میں گورنمنٹ بنائے, اور اگر ان کے پاس اکثریت رہتی ہے تو مرکز میں چلاتے رہیں. تو یہ اس طرح کے جو بندوں کو گرفتار کریں گے نا, اس کے وجہ سے جب خواتین اور بچے اور نوجوان سڑکوں کا رخ کر لیں تو اس یعنی موقع سے اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ آپ نے کس قسم کی صورتحال کو انوائٹ کیا. اچھا, کل بات ہماری درمیان میں رہ گئی تھی وہ یہ کہ وہ ایکس وائی زیڈ والا جو کردار ہے, وہ جو فیکٹر ہے ایکس فیکٹر, آج بھی خان صاحب نے جلسے میں کے اندر ماریا بڑے کیا, بھی ملتان جا کے بھی وہ کہیں گے وہاں مسٹر وائی ہیں ملتان میں, اس بات سے پیچھے ہٹ نہیں رہے. خدشہ کیا ہے خان صاحب کو, کیوں اتنے پریشان ہیں؟ ایکس وائی زی, پتہ نہیں کون سا کریکٹر نیا جو سامنے آ جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ خدشات تو ان کو درست ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 10 اپریل کو میری چلتی پھرتی اچھی خاصی حکومت جو ہے اس کو نکالا گیا تھا اور وہ اسی پر اپنا بیانیہ انہوں نے ڈیولپ کیا اور لوگوں نے وہ خرید لیا. اور دوسری بات یہ الیکشن جو ہے 20 حلقوں کے, سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ان میں مداخلت نہ ہو اور ان میں دھاندلی نہ ہو اور پریزائڈنگ افسر اور پولیس اور انتظامیہ عمران خان کے امیدواروں کے خلاف متحدہ محاذ بنا کے ان کو ہرانے کی کوشش نہ کریں تو 20 میں سے کسی سیٹ پر بھی نون لیگ کے امیدوار آگے نہیں ہیں. اچھا ایک اور جی سوری میں ایک بات مکمل کر لوں.
اب تو یہ نظر آ گیا کہ اس طرح تو یہ کریں کہ 8-10 حلقوں میں خود ہی وہاں سے پریزائڈنگ آفیسر جو ہے یعنی وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے ریزلٹس اناؤنس کر دے، جو گراؤنڈ پر نکلے ہوئے ہیں ریزلٹس ان کو کھولا ہی نہ جائے، تاکہ اس طرح شاید یہ جیت جائے، ورنہ ان کی بنتی کوئی نہیں بات۔ اچھا، ایک بڑی ملاقات کی شنید ہے اسلام آباد کے پاور کوریڈورز کے اندر، آپ کے ہاں بھی کوئی لاہور میں بھی اس طرح کی کچھ خبر پہنچی ہے کہ نہیں؟ ملاقات ہونے جا رہی ہے، ہو گئی ہے، الیکشن کے بعد ہوگی، الیکشن سے پہلے ہوگی، ضمنی انتخابات کے؟ بہرحال یہ اس پر بات چیت ہو رہی ہے دونوں طرفوں سے، اور جب تک کوئی 2+2 کنفرم بات نہ ہو اس وقت تک آج چودھری مونس الہی صاحب جو تھے وہ بھی بڑے کین ہیں کہ، اور وہ سچی بات ہے کہ اس میں بھی اپنی آواز شامل کرتا ہوں کہ ایک بڑی مقبول اور طاقتور سیاسی پارٹی اور اس کے بہت پاپولر لیڈر جو ہے اس کے اور ریاستی اداروں کے درمیان بڑا قریبی تعاون چلنا چاہیے، یہ ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ یہ خبر صرف ہمارے پاس ہی سب سے پہلے پہنچنی چاہیے، چوہدری صاحب کسی اور جگہ چلی گی ماریا خبر تو یہ پھر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ جی ماریا، نہیں جب خبر ہوگی تو آپ تک پہنچے گی کہ یہ گھڑ کے بتا دیں گے؟ نہیں بالکل گڑنی نہیں ہے، کیونکہ آپ بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں نا معاملات کو، تو وہ یہ کہہ رہے کہ بھائی خبر ہم سب سے پہلے آپ نے ہمیں دینی ہے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب کا میں انٹرویو سن رہی تھی، اور یہ جو الیکشن کے اندر یہ کیا صورتحال ہے، پی ایم ایل این کو اس وقت مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا کہ کیا مشکلات ہیں، کیا چیلنجز ہیں پی ایم ایل این کے اس وقت الیکشن میں کانسٹیچوئنسیز پہ، ذرا سنیے۔ اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اس نے ان لوگوں کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا جو پچھلے 3.5 سال 4 سال ہمارے کارکنوں سے برسر پیکار رہے، بلکہ اکثر جگہوں پہ ہمیں آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف مقدمے درج کروائے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، اور ان کے ساتھ ایک مخالفت کا ایک ایسا ماحول تھا کہ اس ماحول کو برج کرنا، اپنے لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرنا کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو بھول جائیں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ہم نے کافی حد تک حل کیا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ نقصان ہوا تو اس مشکل کی وجہ سے ہوگا۔ اس کے باوجود جو مشکل جو آئیڈینٹیفائی کی ہے بقول رانا ثناء اللہ صاحب کہ اس مشکل کو اوور کم کرنے کے لیے جو تمام وزراء ہیں ان سے استعفے لیے گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو چیلنج ہے، عمران خان وغیرہ کو وہ اپنا مقابلہ نہیں سمجھتے، اور جو نمبر کل دوبارہ رانا صاحب نے کوٹ کیے وہ 16-4 ہے، یعنی 16 پی ایم ایل این 4 پی ٹی آئی۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ 16 سیٹوں کے اوپر ہم لیڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سبھی کو جیتیں گے، باقی 4 کے اوپر ہم اپنے طور پہ مقابلہ فیل کر رہے ہیں، لیکن مقابلہ جب آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اس کو آپ نے لوز ہی کرنا ہوتا ہے، ان میں سے بھی 1-2 جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہیں۔ 12-13 سیٹوں پہ تو ہم اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے۔ چوہدری صاحب یہ تو 12-13 سیٹوں پہ وہ کمفرٹیبل ہے، وہ کہتے ہیں یہ تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے، اسی وجہ سے عمران خان روزانہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کی آ کے بات کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی جیت رہے گی۔ آج کی خبر دیکھ لیں، آج کی اندر کی خبر جو ماریا پی ٹی آئی روز اپنی پورے 20 حلقوں کی جو لوگ کر رہے ہیں ڈیل، اور عمران خان خود وہ میٹنگ کرتے ہیں، آج کی خبر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 20 کے 20 حلقوں پر لیڈ کر رہے ہیں، شرط صرف یہ ہے کہ ہمارا ووٹر نکلائے اور ہمارا ووٹ نکلے، تو وہ اس میں رکاوٹ نہ پڑے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ان کو 12 سیٹیں چاہیے، they are talking अन्ना की भाल दा 2 अखियां। Now they need 12-13 seats to stay in power, which they have already wronged this promise. وہاں گیلری میں کھڑے ہو کے وہ بندہ جو ہے وہ میں جیت گیا کرتا ہوا، جیسے پاگل نہیں گلیوں میں لگے ہوتے، اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، ان پر تو کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگا۔ اینیوے چھوڑے اس بات کو، میں آپ کو بات 2 ٹوک کر رہا ہوں، یہ they are sadly mistaken۔ ہم نے پورے اطلاعات لیے ہیں سارے صوبے سے، اور روز بار بار پوچھتے ہیں، وہ مطلب اس وقت خان صاحب کو جو آج ساری میٹنگ نے یہ بتایا ہے کہ ہم موسٹلی وی آر لیڈنگ۔ اب سارا وقت آج بھی وہ انہوں نے وہاں میٹنگ میں بھی کہا کہ یہ ملک ہے ہمارا، کہ بجائے ہم اپنے ووٹر نکالیں، ان کو اپنا نیریٹو بیچیں، ان کو ایجنڈا دیں، ان کو بتائیں کہ ہمارا پروگرام کیا ہے، سارا دن ہماری یہ میٹنگ چلتی ہے کہ دھاندلی کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ چوہدری صاحب ادب کے ساتھ جس کو آپ اندھا کہہ رہے ہیں، وہ اندھا جو ہے وہ بالکل پورا اس وقت دیدہ ور ہے،
اس کے بعد پنجاب حکومت ہے. پنجاب حکومت میں انہوں نے اپنے وزراء کو میدان کے اندر اتار دیا ہے. مریم صاحبہ پہلے ہی زبردست, وہ آپ کو پتا ہے, وہ اپنی کیمپین کر رہی ہیں. وفاقی حکومت ان کے پاس ہے. آج رات کسی بھی وقت محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آئل پرائسز کے اندر کمی کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, اور حلقوں کے اندر وہ ظاہرہ حکومت وقت کے پاس جو کافی جو ذرائع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے ووٹرز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. نہیں خاور صاحب آپ مجھے بتائیں اور یہ ماریہ بھی بتا دیں کہ جو سروے دے رہے ہیں اخباروں والے, ٹیلی ویژن والے اور دوسرے جتنے بھی چینل ہیں, اس میں کسی جگہ آپ کو نظر آیا کہ نون لیگ کا ووٹر مسئلہ, ہمارے ملک کا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ پولنگ ہوتی ہے, ووٹ ڈالے جاتے ہیں, لیکن وہ جو سنوکڑی ہیں ان سے ووٹ جس کے لیے ڈالے جاتے ہیں کسی اور کے نکل آتے ہیں. بعد میں جو نتائج ہیں اس کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے. مسئلہ جو عمران خان ہر روز اپنے جلسے کے اندر بات کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو مجھے ڈر ہے کہ میرے الیکشن کو چوری کر لیا جائے گا. اب اس چوری کو کس طرح روکنا ہے وہ ابھی بھی ذکر کیا ہے کہ وہ مختلف جو فیکٹرز کا بھی جو ہم بات اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہم سنائی دیتے ہیں. کیا اس دن عمران خان 17 کو الیکشن جو نتائج آئیں گے ان کو بالکل آرام سے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اگر نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں آتے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے خدا نخواستہ میری اسیسمنٹ یہ ہے ہماری کہ یہ لڑائی کافی زیادہ بڑھ جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی طرف سے ابھی تک جو بیانیہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا. الیکشن کمشنر کو جس طرح چیلنج کیا آج انہوں نے, حلقوں کے اندر جو کام ہو رہا ہے, ظاہر ہے کوئی مانے یا نہ مانے عمران خان صاحب ایز آف ٹوڈے وہ اس وقت شاکی ہیں, وہ معترض ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر. وہ اعلان وہ جلسوں کے اندر یہ بات کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. اب میرے لیے سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ 17 جولائی کی شام کو جب نتیجہ آئے گا تو اس کے بعد حالات و واقعات خدا نخواستہ کسی ڈینجرس کرو پہ نہ چلے. اسی کے بارے میں آج فواد چودھری صاحب نے بات کی. آج دوبارہ وہ جو سری لنکا کے بعد سے بار بار حکومت کو یہ بات کہتی ہے اپوزیشن کہ بھئی وہ والے حالات نہ ہو جائیں. obviously وہ حکومت سے بھی بات کر رہے ہیں, وہ تمام سٹیک ہولڈر سے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں. سو فواد چودھری صاحب نے سوالے سے کیا کہا ذرا سنیے. قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے, وہ دیکھ لیں, اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. جناب تو یہ جو الیکشن کے بعد چودھری صاحب یہ وہی صورتحال ہے کہ اب obviously پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ ایک حکومت کے لیے ان کو جو 12 سے 13 نشستیں چاہیے وہ اس سے زیادہ حاصل کریں. حکومت بھی زور لگائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو نہ ملی اپنی امیدوں سے کم سیٹیں ملی تو اس کا مطلب ہے پھر الیکشن متنازع ہی ہوگا نا آگے جا کے, مطلب یہ لڑائی بڑھے گی. ماریا ایک اگر اجازت دیں تو جو ایک ان کے ماہر ہیں, ایم پی اے بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی سے پہلے 7 سے 10 سال وہ حمزہ شہباز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, تو ابھی ان کے ساتھ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا نمبر 1 آپ اپنا پی ٹی آئی کی سپورٹ کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. نمبر 2 آپ نون لیگ کی حمایت کو آپ اس کو بہت ڈیفلیٹ کر رہے ہیں, یعنی بہت کم سمجھتے ہیں, اور سوائے اس کے کہ دھاندلی وہ کریں گے اور ان کے پاس کوئی انہوں نے کہا کہ کم از کم ہر حلقے میں پی ایم ایل این کے 20-25% حمایتی جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں. اب جب آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں جب آپ 20 ووٹ کم لیتے ہیں تو آپ 40 ووٹوں سے ہار جاتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ لیکن جی صاحب سوال یہ ہے کہ سرویز اپنی جگہ جو نہیں, یہ سروے کی بات نہیں ہو رہی, میں ان کا موقف دے رہا ہوں. نہیں میں دیکھیں سر 2-3 جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہی ہیں. نون لیگ کا نظریاتی ورکر 10 حلقوں کے اندر تو انہوں نے لوٹوں کو ٹکٹ دی ہوئی ہے, وہاں پہ ایک بالکل ریئیکشن ہے. باقی جگہوں کے اوپر جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی ایک سپورٹ ویو چلی ہوئی ہے, خان صاحب بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, وہ بھی وجہ ہے. اور جتنے سرویز آ رہے ہیں تمام جو بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اس وقت آن گراؤنڈ جو بات کر رہے ہیں, ہم بھی بات کر رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈ میں ہے. بنیادی طور پر جو سوال جو ہم اٹھا رہے ہیں, جو کہ خان صاحب بھی جس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کہ حکومت وقت اس وقت جو ایک بڑی یونیک سی سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ الیکشن لڑنے میں بڑی ماہر ہے.
पंजाब में ज़ाहिर है उनका तोती बोलता है, उनके पास पुलिस है, उनके पास सिविल इंतजामिया है, बाकी भी वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ऑड्स हैं इस वक्त खान साहब के या पीटीआई के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लिहाजा उनको सामने रखते हुए जो एक तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा खान साहब को। अगर उनका वोटर निकल आता तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है सारी। देखिए ना, इलेक्शन के दिन की अलहदा साइंस है, वो वोटर बहुत ज्यादा तादाद में निकलेगा तभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मार्जिन्स हैं, जिसमें अगर ये जो हैंकी पैंकी होती है, जब ज्यादा तादाद में वोटर निकलेगा तो फिर वो उसको मैनिपुलेट करने का मार्जिन कम हो जाता है। अच्छा, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो फिर आगे बढ़ के हम मजीद स्टोरीज जो हैं आज की डिस्कस करेंगे। वजारत खजाना, वजारत खारजा एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही हैं। IMF से डील अपेरेंटली जो उसकी किस्त है वो मौसूल होने जा रही है। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके IMF की वो जो डील होनी थी, जो कर्ज की किस्त हमें मौसूल होनी थी, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये ट्वीट करके आगाह किया कि वो कर्ज की किस्त मौसूल होने वाली है। उनकी ट्वीट देखिए, वो कहते हैं जी पाकिस्तान और IMF में एग्रीमेंट हो गया है, बहुत जल्द $1.17 बिलियन जो कि कंबाइंड 7वीं और 8वीं जो ट्रांश है उसकी किस्त है, ये हमें मिल जाएगी। मैं वजीर आजम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, अपने फेलो मिनिस्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सेक्रेटरीज फाइनेंस डिवीजन कि भाई इस पूरे मामले में जो फैसिलिटेट किया गया। शहबाज साहब ने भी जी ट्वीट की, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इन सबका शुक्रिया अदा किया और उनको कंग्रेचुलेट किया कि इनकी कोशिशों की वजह से IMF प्रोग्राम जो है वो रिवाइव हुआ है। बड़ा जबरदस्त टीम वर्क था और जो मुल्क में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उससे बाहर आ जाएंगे। सो एक दूसरे को इन्होंने आज ये कंग्रेचुलेट किया है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी बारीकी से उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। IMF ने जो NAB का इदारा है इसको मौसर बनाने की शर्त रख दी है। निज़ाम हुक्मरानी की बेहतरी और बदउनवानी में कमी लाने के लिए हुकाम असासे जाहिर करने वाला एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम कायम करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो समेत इंसदादे बदउनवानी के तमाम इदारों के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब देने का वादा किया गया है इसके अंदर, जिसके तहत बदउनवानी के मुकदमात में इन इदारों की तहकीकात और इस्तिगासा की सलाहियतों को मजीद बढ़ाया जाएगा। सो ये लिखा गया है इस जो प्रेस रिलीज है इस पे बड़े वाजे तौर पे। सो खबर साहब ये पैसे मिल तो गए, ये वही प्रोग्राम है जो शौकत तरीन साहब का मैं सुन रही थी, उसके बाद मौक़िफ़ उन्होंने कहा ये उसी को तो रिवाइव कर रहे हैं जिसको 3 साल तबर रहे, उस पर बेचते रहे कि बेच दिया मुल्क और लुट गए, बर्बाद हो गए, गिरवी रख दिया $1 अरब के लिए मुल्क को। दोबारा से बदकिस्मती है हमारे सियासतदान, वो जाहिर है वो बयानबाजी के अंदर पता नहीं किस हद तक चले जाते हैं और उनको शायद ये भूल जाते हैं कि हफ्ता 10 दिन पहले क्या कहा था। अब तो सोशल मीडिया के वजह से लोग फौरन से पहले उनको याद करवा देते हैं कि सर जी थोड़ा सा पहले आपने ये कहा था। कुफर अभी टूटा नहीं है, ये जो किस्त है ये अगस्त के अंदर आनी है और अल्लाह करे ये कुफर टूट ही जाए। मैं कह रहा हूँ ये इस कुफर से जान ही हमारी छूट जाए यार, जब तक ये रहेगा। लेकिन इसमें जो 2 शराइत है ना आपने जो देखा वो खाली सिर्फ NAB के हवाले से नहीं है। एक तो NAB के कवानीन के अंदर ऑलरेडी जो आपने तब्दीलियाँ की हैं, हमारी इतला के मुताबिक IMF उसे नाखुश है। IMF ये चाह रहा है कि मुल्क के अंदर जितने भी आपके इदारे हैं जो करप्शन के खिलाफ काम करते हैं उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। उसके लिए हुकूमत जो है खास मैयर ले और हमें बताए कि क्या करेंगे। और ये जो आपने एक लॉन्ड्री लगा ली है कि सबको धो धा के साफ करके परे कर देना, आज भी कुछ NAB की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है जो नई अमेंडमेंट के बाद वो सारा कुछ हुआ है। और दूसरा देखें, एक बड़ी अहम चीज़ उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर जितने भी लोगों की बेनामी जायदादें हैं, मेरे पास कितनी जायदाद है, आपके पास क्या है, उसको डिजिटलाइज करें। माजी की हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था लेकिन वो भी बीच में ही रह गया। उस हवाले से भी जो है IMF ने ये कहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि अगस्त पहुंचने तक मौजूदा हुकूमत रहती है, क्या हालात वाक़यात होंगे, क्योंकि सबसे जो बड़ा जो मरहला है वो तो 17 जुलाई का है। पॉलिटिकल जो भी एक इंस्टेबिलिटी है वो बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी के लिए अजाब है। लेकिन चौई साहब वो पेट्रोल कम करने लगे, बाय द वे पेट्रोल की कीमतें आके बढ़ाते बेचारे मिफ्ता साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, वो सारे ऐसे सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो है वो कड़वी उनसे कराते हैं। आज जो कमी करेंगे वो शहबाज साहब खुद आके करेंगे पेट्रोल की कीमतों में। जी चौधरी साहब।
चलें हम कोशिश करते हैं कि हम चौधरी साहब से दोबारा इस हवाले से रहा तो चले। पेट्रोल की कीमतों में तो कमी होगी, अब आई डोंट नो कि वो कहते हैं कि हमने IMF को कन्विंस कर लिया इस पे कि ये पेट्रोल की कमी जो हम करेंगे नहीं, वो मेरे ख्याल में IMF को क्या उन्होंने कन्विंस करना है। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गई हैं, जो कि $130 पर बैरल थी, अब वो $100 से बिल्कुल नीचे आ गई हैं। और जाहिर है 17 को इलेक्शन हैं, इलेक्शन से पहले बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बड़ी हैरान कुन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो ये हो रहा है कि मरियम साहिबा जो है, ऐसा लगता है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर वो बन गई है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ना सिर्फ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बल्कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बनी हुई है। पंजाब गवर्नमेंट के जितने फैसले होते हैं वो अपने जलसों के अंदर जाके अनाउंस करती हैं। वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोच रहे हैं, क्या उनका प्लान है, क्या अनाउंस करने जा रहे हैं ऑयल प्राइसेस के हवाले से, वो जाके सारा कुछ बता रही हैं। तो पूछना ये था, अगर हम बाअदब जो तरीके से पूछ सकें कि जनाब आला ये मरियम साहिबा किस हैसियत के अंदर ये सारे काम, ये सारी अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो उनके पास कोई ओहदा नहीं है। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मेरा ख्याल है वो सीनियर नायब सदर हैं या क्या, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जाहिर है कानून सबके लिए बराबर है। आज मरियम साहिबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बहुत तारीफें कर रही थीं, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के कुछ फैसलों के नतीजे में वो इस वक्त जाहिर है वो जमानत पर हैं, वो मुजरमा हैं, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वो क्लियर नहीं होती। लेकिन बस क्या करें, हमारे मुल्क में इसी तरह जो है इंसाफ और जो सारे का सारा इंतजाम चलाया जा रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ के जो में आला सतह पर तकर्रर हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नैब में आला सतह की जो तकर्रियां हुई हैं, पोस्टिंग हुई थी पिछले दिनों, अब एक नया दौर है जिसमें मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। शरीफ फैमिली, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ साहब की केसेस की जो तफ्तीश करने वाले अफसरान हैं उनके तबादले हुए हैं। ये कायम मुकाम नैब चेयरमैन की मंजूरी के बाद इन्वेस्टिगेशन अफसरान के तकर्रर और तबादले ये हुए हैं। सो लाहौर से बहुत सारे लोगों को बलोचिस्तान और सिंध ट्रांसफर कर दिया गया है, कुछ लोगों को नैब सक्खर से नैब लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया है। सो बहरहाल ओवरऑल चौधरी साहब इस वक्त ये सूरत हाल है कि एक तरफ जो आलमी इदारे हैं वो कहते हैं कि आप अपने एहतिसाब के अमल को मजीद शफाफ बनाएं, लेकिन शफाफ बनाएंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा ना इस वक्त, क्योंकि तो केसेस को खत्म करना या ये बड़ी प्रायोरिटी है इस पूरे 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद की। वो आपके सामने मारिया, ये अभी इनकी गवर्नमेंट ही बनी थी, वो गवर्नमेंट अभी सर्च कर रही थी, आखिरी 2-4 घंटे उसके रहते थे और इन्होंने FIA के ऊपर चढ़ाई करके उसके ECL से लोगों के नाम निकलवा दिए, अपने मुखालफों के उनमें नाम डलवा दिए, शहबाज गिल और कई दूसरों के नाम इफ यू रिकॉल, और उसके बाद FIA को पहले तबाह बर्बाद किया। अब नैब के अंदर कोई छोड़ा ही नहीं, एक ढांचा आपको नाम लिखा हुआ है नैब बाहर, अंदर तो उसको कोई छोड़ा नहीं, ना कोई अफसर ना कोई मतहत, वो लोग जो कोई काम कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो ये IMF के क्या इन्होंने सुना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज सीज्ड विद द मैटर, उन्होंने इसकी कॉग्निजेंस ली हुई है। ये तो एक वो लोगों का ग्रोह है कि उनको पता है कि कल नहीं आनी, आज इसी वक्त हमने जो मर्जी है ना वो कर लेना, टोटली इन डिसरिगार्ड ऑफ ऑल नॉर्म्स, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जी ये जो देखिए, एक तो चौधरी साहब जब गिल साहब का नाम डला था, डॉक्टर शहबाज गिल, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो साहब का हैं, वो मौजूदा हुकूमत के आने से पहले डल गया था। वो क्यों डला था, वो आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मेरा सवाल जो मौजूदा नैब है ना उस हवाले से ये है मारिया, वो ये कि इस वक्त पार्लियामान मौजूद है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद हैं, दरमियान में राब्ता भी है आपस में, तो नए चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो पा रही? सबसे बड़ी स्टोरी ये है। क्या वजह यह है कि कायम मकाम एक नैब चेयरमैन मौजूद है, जो भी काम करवाने हैं वो हो रहे हैं। जो आपने कवानीन जो नैब के कानून के अंदर तब्दीली की डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर, उसके तहत जो है आपने तमाम तार इख्तियारात जो है चेयरमैन जो कायम मकाम है उसके पास भी वो इख्तियारात हैं, वो और वो उन इख्तियारात का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है। माजी के अंदर जो पहले कानून था, चेयरमैन नैब अगर मौजूद नहीं है तो काम रुक जाया करता था अंटिल नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट तक, लिहाजा वो सारे का सारा काम चल रहा है। अब बंदा ये चीजें देखते हुए क्या कोई बंदा सोच सकता है, कॉमन सेंस आपको ये कहती है कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में इस मुल्क के अंदर
کوئی گورننس کو بہتر کرنا ہے ملک کے اندر, کوئی کرپشن کے حوالے سے آپ نے کام کرنے ہیں, جو کام تھا وہ کر رہے ہیں, بڑے اچھے انداز سے کر رہے ہیں. جو پرائرٹیز ہے وہ دھڑا دھڑ ایک ہی دن میں ہمیں دیکھا ایوان کے اندر, وہ قوانین تیزی سے فاسٹ ٹریک طریقے سے پاس بھی ہوئے. پروگرام کا ختم ہو گیا ہے, ملاقات ہوگی اس ویکینڈ پہ بھی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے اس پہ بھی. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.